بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی آج انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ 142 نمبر آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں جو پہلا مضمون تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ کسی حد تک مکمل ہوا۔ اب یہاں پر اس کو پڑھنے سے ایسے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے سیادت و قیادت جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی اب وہاں سے منتقل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے، یعنی جو بنی اسرائیل تھے اب ان کی بجائے یہ سیادت اور قیادت جو ہے یہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہاں پر قبلے کی تبدیلی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے بنی اسرائیل کا چونکہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے، چونکہ آپ کے دل کی خواہش یہ ہے کہ جو ابراہیمی کعبہ ہے اس کی طرف عبادت کی جائے، تو لہٰذا اب وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف یہ منتقل کر دیا گیا اور یہ قبلہ کی تبدیلی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم پہلے اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، سیقول، یقول، قال یقول، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے۔ تو مضارع سے پہلے جب سین یا صوفہ لگا دیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ جیسے نفی میں نفی بنانے کے لیے اگر لفظ لن لگا دیا جائے تو ہرگز نہیں اور ترجمہ مستقبل کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے ہی اگر مضارع سے پہلے سین یا صوفہ لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ترجمہ مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا۔ سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہیں دونوں ہی مستقبل کے لیے۔ اس کے بعد مضارع کے بعد دیکھیں سفہاء، یہ حالت رفع میں آ گیا ہے اسم۔ تو جب کسی بھی فعل کے بعد اس آنے والا اسم حالت رفع میں ہو یعنی پیش والی حالت میں ہو تو وہ وہاں پر فاعل کا کام کرتا ہے، تو لہٰذا یہ سفہاء یہ یہاں پر فاعل ہو گیا۔ سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، اس کی واحد ہوتی ہے سفیہن، سفیہن بے وقوف، تو یہ سفہاء جمع اس کی بن گئی۔ تو عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، من الناس من حرف جر ہے اور الناسی جو ہے یہ اسم مجرور بن گیا تو لہٰذا اس کو ہم کہیں گے مرکب جاری، مرکب جاری بن گیا یہ۔ تو عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں عنقریب وہ بات کریں گے۔ یہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے کیونکہ ایک ہمارے سامنے ایسا قبلہ کعبہ کی تبدیلی کا یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ لوگوں نے بہت ساری باتیں بنانی ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے بہت سارے اعتراضات کریں گے، تو لہٰذا پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا، بتا دیا مسلمانوں کو کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو لوگوں میں سے بے وقوف عنقریب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں،
ما کیا تھی وہ چیز، واللہ اس کا مادہ ہوتا ہے واو لام اور یا، اور جب باب تفعیل سے ہم بناتے ہیں تو وہ ہوتا ہے فعل یفعل، تو فعل کو دیکھیں آپ، فعل، تو اس پر قیمت ذرا رکھیں آپ، تو یہ کیا بن گیا، واللہ۔ پیچھے جب زبر ہوتی ہے اور آگے یا اس پر بھی زبر ہو تو اس کو کھڑی زبر میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بن جاتا ہے واللہ۔ تو واللہ پھر جانا، کیونکہ بعد میں ان آ رہا ہے، اگر واللہ کے بعد الہ ہوتا تو اس کی طرف جانا ہوتا ہے، پھر اس کی طرف متوجہ ہونا، تو یہ ان ہے تو اس کا مطلب اس کا اپوزٹ ہو گیا کہ پھر جانا۔ کس چیز نے پھیر دیا انہیں، یعنی وہ لوگ اعتراض کیا کریں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں، مسلمانوں کو، ان سے مراد مسلمان، جنہوں نے اپنا کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تبدیل کر لیا، قبلتہم ان کے قبلے سے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، اللتی وہ جو، یہ اس میں موصول ہو گیا، واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اللذی واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور اللذین جمع مذکر کے لیے، تو اللتی واحد مؤنث کے لیے ہے، تو وہ جو کانو وہ سب تھے، جو کہ وہ سب تھے علیہا اس پر، یعنی جس پر مسلمان پہلے سے موجود تھے، جس کعبے کی طرف وہ عبادت کرتے تھے، اس قبلہ سے مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، کل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کل اس امر ہے، قاولا یقولو، یقولو سے یقولو بنتا ہے، اور یقولو سے تقولو بنتا ہے، اور تقولو سے جب امر بناتے ہیں تو اس صورت میں یہ تقولو بن گیا، تم کہتے ہو یا تم کہو گے، تو اس کو امر بناتے ہوئے تا شروع میں گرا دیا جاتا ہے، تو باقی یہ رہ گیا، اور آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو جو کمزور حرف ہے حرف علت اس کو گرا دیا، تو باقی رہ گیا کل۔ تم سب کہو، تم کہہ دو، آپ کہہ دیں، للہ المشرق، للہ اللہ کے لیے ہے، لام حرف جار اور اس کے بعد اللہ، تو ملا کے بن گیا للہ، اللہ کے لیے، مشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مسلمان مشرق کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی طرف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ تمام جہات جو ہیں، تمام ڈائریکشنز، تمام جو سمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جدھر حکم دے دے گا کہ آپ ادھر نماز پڑھیں تو ادھر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، فرما بردار، وہ جو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان مشرق کی طرف نماز پڑھتے ہیں یا مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ساری کی ساری ڈائریکشنز، تمام جہات، ان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو لہٰذا اصل میں اس کا حکم ماننا ہے، تو جدھر وہ حکم کرے گا ادھر ہی مسلمان جو ہے وہ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، ہا دال یا اس کا مادہ ہے، باب دارابہ ہوتا ہے، ہدا یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، موصول ہو گیا من موصول، یشاء، شاء یشاء، یہ جو ہے یہ باب دارابہ تھا، یہ شین یا حمزہ اس کا مادہ ہے، شین یا اور حمزہ، یہ شین یا حمزہ، تو شاء، اب یہ باب ہے فاتحہ، تو یہ بن گیا شایعہ، شایعہ یہ بن گیا۔ اب دیکھیں پیچھے اگر زبر ہو اور آگے حرف علت ہو تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے الف، لہٰذا اس وجہ سے اس کو الف میں بدل دیا، تو یہ بن گیا شاء، تو اسی سے آگے وہ بن جائے گا یش یا او، یش یا او،
یہ بن جائے گا فتح یفتح، ٹھیک ہے، یشیاؤ۔ اب دیکھیں یہ ایک صحیح حرف ہے، یہ حرف علت ہے، تو جو حرف علت ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے سکون کی، اور جو صحیح حرف ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے حرکت کی، تو لہٰذا ان کی حرکات جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے ہم، تو یا اور یہ حمزہ ہو گیا اور یہ اسی طرح ہی ہو گیا۔ اب دیکھیں پیچھے زبر آ گئی اور زبر ڈیمانڈ کرتی ہے الف کی، تو لہٰذا یہ ہم الف میں بدل دیں گے، تو یہ بن گیا یشاء، وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا۔ تو یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ ہدایت دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، جو اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اس کو وہ ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ الی جو ہے یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، اور اسی وجہ سے بعد میں یہ صراط کے نیچے جو ہے وہ زیر آ گئی ہے کیونکہ یہ مجرور بن گیا، اور صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی، یہ موصوف ہو گیا، یہ اس کی صفت ہو گئی۔ تو مرکب توصیفی جو ہوتا ہے اس میں آپس میں موصوف اور صفت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ مشابہت سے مراد یہ ہے کہ وہ چار چیزوں میں جنس، عدد، وسعت اور اعراب، ان چاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوتے ہیں۔ یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، تو لہذا یہ جنس بھی ہو گئی، عدد بھی ہو گیا، وسعت یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، دونوں معرفہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اعراب دیکھیں چوتھی چیز، دونوں کا اعراب بھی سیم ہے، تو لہذا یہ چاروں چیزوں میں جو اگر ہم آنگی پائی جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ پہلی چیز موصوف کہلاتی ہے جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، اور دوسری چیز صفت ہے۔ موصوف کیا ہے؟ راستہ، اور یہ اس کی صفت ہے سیدھا، تو سیدھا راستہ۔ دوبارہ سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ عنقریب کہیں گے بیوقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم، کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، جس پر، کانوا علیہا، وہ سب تھے اس پر، جو کہ، التی کا مطلب یہاں ترجمہ کریں گے جو کہ، وہ سب تھے اس پر، یعنی جس قبلہ پر وہ سب تھے پہلے، اس قبلے سے کس نے پھیر دیا انہیں؟ کل کہہ دیجئے، للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب، اللہ ہی کے لیے کہ کہنے کے بجائے اللہ ہی کا ہے، کیونکہ کے کا مطلب جب ہم کے لیے کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا استعمال کرنا، مطلب میرے لیے یہ میز ہے تو میں اس کا استعمال کرتا ہوں، اور اگر کہا جائے کہ یہ میز میرا ہے، یعنی ملکیت ظاہر کرنی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب بات کریں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ اللہ کے لیے ہے، بلکہ ہم کہیں گے اللہ کا ہے۔ تو کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ جو خانہ کعبہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خانہ کعبہ ہی مرکز و محور رہا عبادات کا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد بھی درمیان میں نبی آئے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو پھر جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس بن گیا۔ تو بیت المقدس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے تو آپ خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو پھر 17 مہینے تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے دل میں یہ جب خواہش اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ یہ جو کعبہ ابراہیمی ہے کہ یہ ہمارا مرکز و محور ہوتا ہے عبادت کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ آگے آیات میں اس بات کی وضاحت آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف، تو لہذا ظہر کی نماز کے دوران یہ حکم آیا، اور نماز کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک جو ہے وہ پھیر لیا، لہذا جو پیچھے کھڑے تھے
مقتدی وہ گھوم کے سارا تو پھر پیچھے آ گئے، اس میں نہ نماز ٹوٹی اور نہ کوئی خلل نماز میں پیدا ہوا، اور یہ سارا واقعہ جو تھا وہ مسجد قبلتین جو ابھی بھی الحمدللہ موجود ہے، تو وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو اس کے حوالے سے یہ پہلی آیت ہماری